بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو، ہم سبوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپس کے جوڑ اور اتحاد ایک ضروری چیز ہے، اور اس کے لیے حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق ہونا ضروری ہے۔ حسن اخلاق کی فضائل سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حدیث نمبر 80۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو موت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جواب میں کہا تم ہی کو موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غصہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو، سختی اور بدزبانی سے بچو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی کہ تم ہی کو آئے، میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ بخاری۔ حدیث نمبر 81۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندہ پر جو بیچنے، خریدنے اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ بخاری کی حدیث۔ حدیث نمبر 82۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہو، وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر نہ کرتا ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث۔ حدیث نمبر 83۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اس پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر کا سبب ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر کا سبب ہے، یعنی اس میں بھی اجر ہے۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 84۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلق، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ آپ نے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے۔ مسند احمد۔ یہ دعا جب آئینہ دیکھا جائے تو پڑھنا چاہیے، مسنون دعا ہے یہ۔ حدیث نمبر 85۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمان کی بیچی یا خریدی ہوئی چیز کی واپسی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 86۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کی لغزش کو معاف کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزش کو معاف فرمائیں گے۔ ابن حبان۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایک دوسرے کی لغزشوں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں میل جول سے رہنے کی اور آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔